ملک کی جو سب سے اہم ضرورت پیس، جسٹس، شانتی، جو دنیا انسانیت کی ہمیشہ سے ضرورت تھی، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی۔ غریب نواز کا جو پیغام آپ نے اپنی ظاہری حیات میں دیا اور پھر اپنے فالوورز کے ذریعے ان کا یہ پیغام 800 سال سے جاری ہے اس ملک میں۔ علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے صدر حضرت اشرف میاں یہاں پہ حاضر ہیں، ان کے ساتھ تمام جو لوگ جڑے ہیں بورڈ سے، بمبئی سے، مہاراشٹر سے، گجرات سے، کچھ لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے دربار میں آئے ہیں۔ تو آج جو حالات جو چل رہے ہیں اس کے اندر محبت کا پیغام، خواجہ غریب نواز کا جو پیغام ہے کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، یہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آج ضروری ہے۔ اور جہاں ہم بھارت دیش کی جب بات کرتے ہیں اور ایک وشو گرو کی طرح اس کو دنیا کے اندر ایک پیغام دینے کے لیے ہم امید رکھتے ہیں، تو وہ وشو گرو کی ایک اصلیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدھیاتمک شکتی، جو ہماری روحانی طاقت ہے، اسپریچول پاورز جو ہیں۔ آج اگر ہم 1000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اس ٹائم کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھا، کوئی اکنامک سپر پاور نہیں تھے، کوئی ملٹری پاورز نہیں تھے۔ اگر بھارت وشو گرو تھا اس وقت تو کس بنیاد پہ تھا؟ وہ تھا آدھیاتمک شکتی پہ۔ اور وہ آدھیاتمک شکتی کیا ہے؟ جو ہماری خانقاہوں سے، جو ہمارے صوفی سنتوں نے گنگا جمنی تہذیب کو نمایاں کیا 1000 سال سے، اس طاقت کو اگر ہم نمایاں کریں گے ہندوستان کی جانب سے پوری دنیا میں، تو یقینی طور پہ ہندوستان کا جو وجود تھا، جو ایک بنیادی خیال تھا دنیا کی طرف، جب لوگ دیکھتے تھے ہندوستان کو کہتے ہیں یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو کیا آج ہم وہی مقام پہ دنیا کو وہ سیکھ دے پا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہر ہندوستانی کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ جو کوشش کر رہے ہیں بورڈ کی طرف سے، آنے والے سال میں جیسا حضرت نے بتایا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ترتیب کی جا رہی ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ وہی پیغام دنیا میں ہر ہندوستانی دے سکے کہ ہم دنیا سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور دنیا کو کیا سکھا سکتے ہیں امن، محبت اور شانتی کے لیے۔ کیونکہ ہمارا ملک صوفی سنتوں کی وچار دھارا سے جڑا تھا، اور اس ملک کی جو اصل دھروہر ہے، جو اصل دولت ہے، وہ یہی وچار دھارا ہے، جس نے ہمیں ایک کلچر دیا جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، جس سے ہمارا یہ بھائی چارے کا جو بندھن تھا مضبوط سے مضبوط کر رہا، اور ہزاروں سال سے ہم امن و شانتی کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھا، اور ہر آنے والا دن ہم نے ترقی کی ہے۔ وسائل کی ہمارے پاس کمی ضرور تھی، لیکن ہم محبت سے رہ رہے تھے۔ آج ڈیولپمنٹ ہوا ہے، آج مسئلہ صرف روٹی اور کپڑے مکان کا نہیں رہ گیا۔ جب روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ تھا تو ہم محبت سے رہ رہے تھے، پریم سے رہ رہے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے۔ آج جب یہ مسئلہ کمزور ہونے لگا، آج ہم ترقی کی راہ پر ہیں، تو کہیں نہ کہیں نفرتوں نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ تیرا ملک ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ میرا محلہ ہے، تیرا محلہ ہے۔ اس میرا تیرا کے اندر ایک ایسے کنفیوژن کا ماحول کھڑا کر دیا گیا کہ ہم بھول گئے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم بھول گئے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں مل کر اس ملک کو پاورفل بنانا ہے، اور دنیا کے آپ کے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، جو ہندوستان کے صوفی سنی مسلمانوں کی آستانوں اور خانقاہوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس نے 2016 میں دلی کے اندر ورلڈ صوفی فورم کیا، انٹرنیشنل صوفی کانفرنس، جس میں پوری دنیا کے صوفی اسکالرز کو بلایا گیا۔ 22 کنٹریز کے لگ بھگ صوفی اسکالرز آئے۔ 4 روزہ پروگرام تھا۔ پہلا دن اناگرل فنکشن وگیان بھون میں ہوا، اور اسلامک کلچرل سینٹر میں 2 دن سیمینار چلا، اور اس سیمینار کا رزلٹ 800 پیجز پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی، جو اس پیریڈ میں ان 50 سالوں کی سب سے بڑی صوفیزم کی ایک کلیکشن ہے، صوفی فکر اور صوفی زندگی، صوفیانہ زندگی کے تعلق سے۔ اور چوتھے دن رام لیلا گراؤنڈ میں پبلک ماس کے ساتھ صوفیزم کا پیغام دیا گیا، اور اس وقت ہمارا جو مین سلوگن تھا وہ یہ کہ آتنک واد کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ہے صوفی واد، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی
2022 میں ہمارا ارادہ ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ بامبے میں ہم کریں گے، ممبئی میں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پتی توڑنے کا قائل نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو اور کسی بھی مذہبی رہنما اور کسی بھی مذہب کے فاؤنڈر کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں، کیونکہ یہ سلسلہ آج وسیم رضوی ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، اور وسیم رضوی سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے ہماری حکومت کی کہ آج ایک آدمی اس ملک کے 20 کروڑ مسلمانوں کی آستھاؤں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، دکھ پہنچا رہا ہے۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر وہ کسی بھی مذہبی رہنما پر انگلی اٹھائے۔ میں اپنی حکومت سے، سینٹر اور تمام یو پی اور جو بھی اسٹیٹس کی حکومتیں ہیں، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ہر حکومت سے میں یہ گزارش، حکومت ایسا قانون بنائے جو کسی بھی دھرم کے کسی بھی فاؤنڈر کے تعلق سے اگر کوئی انسان غلط بات کہتا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے، وہ آزاد رہنے کا حق نہیں رکھتا، وہ جیل میں جانے کا حق ہے اس کا، اسے وہیں پہ پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کرمنل ایکٹ ہے جو کسی ایک کو دکھ نہیں پہنچاتا، ماس کو دکھ پہنچاتا ہے۔ تو میں صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں، میں اپنے ملک کے ہر دھرم کے جو دھارمک پرسنالٹیز ہیں، کسی پر بھی کوئی انگلی اٹھائے گا تو میں دکھ محسوس کروں گا، کیونکہ میں اس دھرم کے ماننے والوں کی تکلیف کے ساتھ کھڑا ہونے کا قائل ہوں، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور جب بھائی تکلیف میں ہو تو دوسرے بھائی کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا کلچر یہی ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو زبانوں پر تالا لگانے کے لیے قانون بنائے اور اسے پارلیمنٹ میں پاس کر کے اس میں سزا کا پروویژن رکھے تاکہ اس طرح کی کوئی ہمت نہ کر سکے۔ مشائخ بورڈ بنانے کا کیا ادیش رہا ہے آپ کا؟ مشائخ بورڈ، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ بنانے کا مقصد صوفی سنتوں کی تعلیمات کو عام کرنا، جو ہم کہیں نہ کہیں بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم صرف چوکھٹ چوم کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صوفیوں کے محبت کا اظہار کر دیا، اور شاید جو صوفیوں سے محبت ہم کرتے ہیں اس کی ذمہ داری صرف ہماری اتنی ہے کہ ان کی چوکھٹ چوم لیں اور وہاں جا کے دعا کر لیں تو ہم نے شاید ان کا حق ادا کر دیا۔ یہ سچائی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کیونکہ ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی ترک ہوتا ہے۔ بیسک چیز یہ ہے کہ وہ ترک انصاف کی طرف گیا یا ناانصافی کی طرف گیا۔ جس ترک سے عوام کو نقصان پہنچنے لگے اور عوام تکلیف میں آ جائے تو وہ ترک ناانصافی کا ہوتا ہے، اور جس ترک سے عوام میں خوشحالی پھیل جائے اور عوام خوش ہو اور شانتی میں آ جائے تو وہ ترک انصاف قائم کرتا ہے۔ کرنے کے لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ مہاراشٹرا سے وکرولی، گوونڈی، تھانہ، کلیان کئی یونٹوں کے ذمہ دار آئے ہیں بارگاہ غریب نواز میں۔ اسی مقصد سے آئے ہیں کہ ہم یہاں دعا کریں کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو اور بھائی چارے کو بڑھاوا ملے۔ تو ایک پورا ڈیلیگیشن مہاراشٹرا سے آیا ہوا ہے، میرے ساتھ ہی آیا ہے، آگے پیچھے ہوئے آنے میں لیکن ساتھ ہیں، اور آج ہم سب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوں گے اسی مقصد کو لے کر کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، بھائی چارے کو بڑھاوا ملے۔